اور ترجمان ریسکیو 1122 حسان الحسیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حسان صاحب وقت دینے کے لیے. بتائیے گا اس وقت آپ کو ریسکیو آپریشن میں کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں اور کس حد تک یہ آپریشن آج مکمل کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ریسکیو 1122 کو لائن اپ لیا. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جو فیلڈ رپورٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ فیلڈ پہ موجود ہیں، وہ صورتحال سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمیں مسلسل جب سے ہم نے یہ ریسکیو آپریشن اسٹارٹ کیا ہے. جی حسان صاحب کی لائن ہم سے منقطع ہو گئی. ہم انہیں دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو اندر لاشیں موجود ہیں ان کے نکالنے کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ افراد کے اعضاء بھی ملے ہیں جن کو لے جایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جلد از جلد وہ افراد جن کے پیارے لاپتہ ہے وہ اپنے جو بلڈ سیمپلز ہیں وہ جمع کروائیں تاکہ ڈی این اے کروایا جا سکے. لیکن ڈی این اے کے تمام تر معاملے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا جس کے بعد ان لاشوں کی شناخت ہو پائے گی. آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 19 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں اور جو گل پلازا ہے اس میں اس وقت جو ہے وہ ریسکیو آپریشن جاری ہے. حسان الحسیب صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی حسان صاحب بتائیے گا. یہی عرض کر رہا تھا کہ جب سے ہم نے ریسکیو آپریشن اسٹارٹ کیا گل پلازا کے، تب سے لے کے اب تک ہمیں مشکلات کا سامنے آئے. انیشیلی وہاں پہ جو روڈ تھے ان میں رش کی وجہ سے، روڈ کے نیرو ہونے کی وجہ سے ہماری گاڑیوں کی موومنٹ کا، اور پھر اگر میں ابھی آج کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بات کروں تو جب ہم ہماری ریسکیو 1122 کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم جو ہے وہ انٹری کر رہی تھی عمارت میں، تو وہاں کے لوگوں نے زبردستی اس عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی. بہت زیادہ ڈینجر سچویشن ہے یہ، کیونکہ ہم تو ڈیلیکیٹلی پورا سرچ آپریشن لے کے چل رہے ہیں اور اسی دوران اگر کسی بھی ان ٹرینڈ بندے کی کوئی بھی ایکٹ ایسا ہو جائے گا تو اللہ نہ کرے وہ تو بلڈنگ پوری کولیپس ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انوالو کیا اور ان لوگوں کو بلڈنگ سے باہر کیا ہے. تو مسلسل سرچ آپریشن جاری ہے اور مسلسل ریسکیو 1122 کی ٹیمز نے بلڈنگ کے 3 مختلف مقامات میں جا کے سرچ آپریشن اسٹارٹ کر دیا ہے. اربن سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیم الگ، فائر اینڈ ریسکیو کی ٹیم الگ، متصل بلڈنگز کے اوپر کھڑے ہو کے فائر فائٹنگ کے ساتھ، کولنگ کے عمل کے ساتھ سرچ آپریشن بھی اپنا کر رہی ہے. اچھا حسان صاحب، کیونکہ عمارت یہ جلتی رہی ہے اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے، مخدوش ہو چکی ہے، اب یہ کتنی ایکسیسیبل ہے؟ اور آپ جو ابھی ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں پیرالل تمام فلورز پہ، بیسمنٹ میں کر رہے ہیں یا ابھی کسی اسپیسیفک مقام پہ؟ نہیں دیکھیں، یہ ایکسیسیبل تو بالکل نہیں ہے، اور اگر میں آپ کو سیفٹی کے حساب سے بتاؤں تو ظاہر ہے بہت رسکی ہے اس طرح کی بلڈنگ میں انٹری کر کے کوئی بھی آپریشن کرنا. آپ نے دیکھا آن دا ویری فرسٹ ڈے کے ایم سی فائر بریگیڈ کا ہمارا ریسکیور جو ہے وہ بھی لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوا جسٹ بیکاز آف دس کہ وہ ایک ڈینجر زون میں آپریشن کر رہا تھا اور جیسے ہی بلڈنگ کولیپس ہوئی تو وہ بچ ہی نہیں سکا. تو اسی طرح کی سچویشن پوری بلڈنگ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی ٹیکنیکل اسسمنٹ اور بہت ہی ڈیلیکیٹلی اور بہت ہی ایکسپرٹس طریقے سے ہماری ٹیم جو ہے وہ ابھی تک بلڈنگ کے 3 راستوں سے انٹر ہو چکی ہے اور 3 مختلف مقامات پہ ریسکیو 1122 کا اربن سرچ اینڈ ریسکیو یونٹ اپنے اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ کے تھرو سرچ آپریشن کر رہا ہے. اچھا حسان صاحب، اس میں بنیادی طور پہ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فائر فائٹنگ کا آپریشن بھی ساتھ ساتھ پیرالل، وہ ٹیم سٹینڈ بائی پہ ہے یا ابھی بلڈنگ میں انٹرنلی کہیں نہ کہیں شعلے ہیں، آگ ہے؟ بلڈنگ میں کہیں نہ کہیں یقیناً ان سائڈ آف دا بلڈنگ ہمیں کچھ پاکٹس ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن بات ایسی ہے کہ یہ جو پیرالل میں فائر فائٹنگ ہے، یا جس کو ہم عرف عام میں کہیں گے کہ جو کولنگ کا پروسیس ہے، وہ چلتا ہی رہے گا جب تک کہ یہ سرچ آپریشن چل رہا ہے. کیونکہ جب ہم ہمارے ریسکیورز بلڈنگ کو انویٹ کریں گے، انٹری کریں گے اور سرچنگ کے دوران جب وہ جلتا ہوا فیول مادہ جسے آپ بولتے ہیں، وہ جو میٹر ہے جو جل رہا ہے، اس فیول کو ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پاسبل چانسز ہوتے ہیں کہ آکسیجن کے انجیکشن کے بعد کوئی بیک ڈرافٹ جیسی سچویشن نہ بن جائے کہ دوبارہ آگ پیدا ہو جائے. تو اس لیے پیرالل کولنگ کا عمل چلتا رہتا ہے مین وائل اس پورے اسٹرکچر کے ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے. اچھا، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، اندھیرا قریب آ رہا ہے، کل رات کو بھی یہ چیلنج رہا کہ یہاں پر لائٹنگ کا پورا پراپر انتظام نہیں تھا. اب آپ بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، دیٹ ٹو کہ مخدوش عمارت ہے، تو آپ فلی اکوپڈ ہیں، بندوبست کیا ہوا ہے تاکہ آپ کے ریسکیورز بھی محفوظ رہیں؟
जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1112 के पास मैंने पहले भी बताया था कि वो सारे एडिक्वेट एडवांस रेस्क्यू टूल, इक्विपमेंट, एसेसरीज मौजूद हैं जो किसी भी स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी सर्विस के पास होती है। और हालिया हमने माजी में ये मिसाल भी देखी, जो लियारी बिल्डिंग कोलैप्स का इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें भी इसी तरह की सूरत हाल थी। ऑल्दो कि उसमें थोड़ा सेफ साइड ये था कि वो बिल्डिंग ऑलरेडी कोलैप्स्ड हो चुकी थी। यहाँ हमें डेंजर इसलिए बहुत ज्यादा है कि ये इंतहाई कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर है। तो इसी वजह से हमने लोगों से भी रिक्वेस्ट किया, आपके चैनल के तवज्जुह से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डेंजर जोन से दूर हो जाएं। वहाँ जो लोग थे उनका तो अल्लाह मालिक को क्या होना है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई और नई परेशानी हमारे लिए खड़ी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसानुल हसीब साहब, इस हवाले से आप हमसे बात कर रहे थे और हम भी लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं उनके हुजूम की वजह से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलात का सामना है और वो लाशें जो निकाली गई हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो पाई, उनकी शनाख्त के लिए बाकायदा तौर पर DNA सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। और इस हवाले से हुकूमत की जो नुमाइंदा डॉक्टर हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि अपने सैंपल्स जमा करवाए। क्या तरीका कार अपनाया गया है, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से उनका क्या कहना था, आपको बताते हैं। टोल प्लाजा की आग लगने के बाद से उसी इलाके में वो थे, तो काइंडली सिविल अस्पताल आप आके अपना एंटीमॉर्टम डेटा जमा करा सकते हैं, जिसमें हमारे लिए जरूरी है कि आप या तो वालिद हों या वालिदा हों या मिसिंग पर्सन के बच्चे हों, बहन भाई भी हो सकते हैं, मगर पहले हम इन 3 को प्रायोरिटी देंगे। आपका डेटा, आपका ब्लड सैंपल और आपका बकल स्वैब हम DNA के लिए ले लेंगे। हमारे पास बॉडीज आ रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध यहाँ पर इस मॉर्चरी को फाल पहले से थी, अब मजीद फाल कर दी गई है। हम यहाँ पर पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं और फिर पोस्टमार्टम से लिए हुए सैंपल्स और जो हमने लवाहिकीन के सैंपल्स कलेक्ट किए होंगे वो ICCDS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची चले जाएंगे, जो वहाँ पर जाके मैचिंग और क्रॉस मैचिंग एंड प्रोफाइलिंग का प्रोसेस अमल में लाया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसलिए हमारी दरख्वास्त सबसे ये है कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का हमें दामन को हाथ से नहीं छोड़ना है और इस वक्त हमें बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारा काम कराना है ताकि हम एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जा सकें। डॉक्टर समिया की गुफ्तगू आपके सामने है। DNA सैंपल कलेक्शन से मुताल्लिक आपको उन्होंने ब्रीफ किया है।